السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، جادو کا مریض ہے، جنات کا سایہ ہے، نظر حسد کا مسئلہ ہے، یا کوئی اس کے علاوہ جسمانی بیماری ہے، آپ اس کا علاج کس طرح سے کرتے ہیں؟ ناظرین، کھلی سی بات، صاف بات یہ ہے کہ ہمارا پہلی بات یہ ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی جنات ہیں، ہمارے پاس کوئی پریاں ہیں، ہم ان سے کام لے رہے ہیں۔ جنات آپ کے سارے مسائل ہمیں بتا دیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا، اس کے بعد ہم آپ کا علاج کریں گے، آپ کے سارے مسائل ہمارے سامنے کھل جائیں گے، واضح ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات، ایسا کوئی دعویٰ ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ جنات اکثر وہ لوگ جو جنات سے کام لیتے ہیں وہ بھی دھوکے میں چل رہے ہوتے ہیں، جنات جھوٹ ان کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، اور کوئی شریعت میں ایسا طریقہ ہے بھی نہیں کہ جس کے ساتھ جنات کو قابو کیا جا سکے، جنات سے کام لیا جا سکے، جنات کسی کے تابع ہو جائیں۔ ایسا کوئی طریقہ اسلام نے ہمیں نہیں بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے، جہاں تک آپ کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کو کیا ہوا تھا، ذاتی طور پر ان کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ انہوں نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان میں سے سرکشی کرتا تھا ان جنات میں سے، تو ہم اسے سزا دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات کا ہونا ہے، اس میں ان کا ذاتی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہوا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی دم کروانے آیا، آپ علیہ السلام نے کسی کو دم کیا، تو آپ علیہ السلام نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی جنات تھے اور آپ ان سے کام لے رہے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک شیطان جن آ کے وہ شرارتیں کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میں اسے پکڑ کے یہاں ستون کے ساتھ، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کیا جنات تھے کہ آپ علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پاس کوئی جنات تھے، انہوں نے کوئی موقع رکھے ہوئے تھے؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے، اور کسی کے پاس جنات کا ہونا اس کے کوئی ولی ہونے کی علامت نہیں ہے کہ جی بہت بڑا معالج ہے اس نے جنات رکھے ہوئے، بلکہ جو جنات سے کام لینا ہے علاج کے معاملے میں بھی ہو تو ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ دونوں انسان اور جو ان کے ساتھ کام کرنے والی جنات ہیں، یہ دونوں قیامت کے دن کہیں گے ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، پھر یا اللہ یہ وقت قیامت کا آ گیا جس کا تیری طرف سے ایک مقرر وقت تھا۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، کہا جائے گا تم دونوں جہنم میں جاؤ، تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس جنات ہیں تو اور ہم ان سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، دھوکے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اس دھوکے کی طرف کسی کو نہیں لاتے کہ ہمارے پاس جنات ہیں، کیوں؟ شرعی طور پر اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہم آنے والے مریض سے یہ پوچھتے ہیں آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو لوگ والدہ کا نام پوچھتے ہیں، والد کا نام پوچھتے ہیں، مریض کا نام پوچھتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ساری جو ترتیب ہے، مریض کا نام، اس کی والدہ کا نام، باپ کا نام، یہ جو پوچھنے والے ہیں، عرب و عجم کے جو علماء ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کاہن اور جادوگر ہیں۔ ایسا کرنے والے جادوگر ہیں۔ جادوگر پوچھتے ہیں، کوئی شریعت کے مطابق علاج کرنے والا شخص جو قرآن و حدیث کے ذریعے علاج کرتا ہے وہ ایسا کام نہیں کرتا۔ تو ہم بھی کسی سے اس کی والدہ کا نام، اس کے والد کا نام ایسا نہیں پوچھتے۔ پھر مریض جو آتا ہے اس سے اب یہ کہہ دینا کہ آپ پر جادو فلاں شخص نے کروایا ہوا ہے، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض پر جب دم کیا جاتا ہے
تو شیاطین معاملے کو بکھیرنے کے لیے، دلوں کے اندر بغض پیدا کرنے کے لیے سامنے ایسی شکلیں بنا دیتے ہیں، پھوپھی نظر آ رہی ہے، خالہ نظر آ رہی ہے، ماموں نظر آ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپس میں لڑائی پیدا ہو۔ بیماری تو آ گئی ہے گھر میں، مسئلہ تو بن چکا ہے، اب ایسا کیوں نہ ہو پھوپھی کا نام لگ جائے، خالہ کا نام لگ جائے، چاچو کا نام لگ جائے، کسی ہمسائے کا نام لگ جائے، اور جو عاملین آج کل یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے۔ تو یہ کہانیاں ہوتی ہیں، یہ جھوٹ گڑا ہوتا ہے، اور لوگ اس سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ میرے پاس آتے ہیں لوگ علاج کروانے کے لیے، جی آپ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کس نے کیا، ہمیں پلیز اتنا تو بتا دیں کہ جادو کرنے والا شخص کون ہے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ میں وعدے کہتا ہوں مجھے تو علم نہیں ہے، کوئی نہیں مطمئن ہوتا۔ بہت سارے مریض ایسا بھی مجھے کہتے ہیں دیکھیں جی آپ قاری صاحب اتنے اخلاص کے ساتھ علاج کرتے ہیں، تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات سنا دیا کریں جس کے ساتھ وہ مطمئن ہو جائے۔ تو میں ایسی کوئی کہانی نہیں سناتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں جھوٹ بول کر کسی کو مطمئن کرنے کی بجائے میں کہتا ہوں سچ کہنے کے ساتھ اگر کوئی نہیں مطمئن ہوتا تو مجھے یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اگر ہم لوگ جو دین کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا علاج کرنے والے، غلط بیانی کریں گے، دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، تو پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ تو صاف صاف بات ہم کہتے ہیں بھئی مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں علم غیب نہیں رکھتا، اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اور جب ہم مریض پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو دم کرتے ہیں، ہاں اس دوران کوئی بات اگر سامنے آتی ہے، مریض محسوس کرتا ہے، ہمارا تجربہ ہے، میرا 17 سال کا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے، میں اس تجربے کی بنیاد پر اور جو ظاہری علامات ہیں جو عرب و عجم کے علماء نے لکھی ہیں، اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے میں اپنے تجربے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ علم غیب اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے، کسی نے ان سے کچھ سوال کیا شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے ابھی یہ مسئلہ یاد نہیں ہے، مطلب کیا تھا میں حدیث سے دیکھ لوں گا، دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو آنے والے نے کہا جناب آپ تو وقت کے امام بنے ہوئے اور آپ کو علم ہی نہیں ہے اتنا۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے آپ جا کے اعلان کروا دو کہ مالک بن انس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر کوئی جھوٹی بات کہہ دوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اب یہاں پر بڑا بننے کی بجائے، جھوٹ کہہ کے اپنی آخرت خراب کرنے کی بجائے سچائی پر کھڑے ہوں۔ جب ہم سچائی پر کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمارے علاج کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ اور ہوتا کیا ہے، وہ غیب نہیں رکھتے، غیب کے علم نہیں رکھتے، وہ معالجین جو آپ کو بتا رہے ہیں آپ کی پھوپھی کرنے والی ہے، آپ کی خالہ کرنے والی ہے، اصل میں پوری ہسٹری لیتے ہیں آپ کا مسئلہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر دیکھیں یہ بچی ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، اچھا کسی نے رشتہ پہلے مانگا تھا، ہاں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں لوگ رشتے بھی مانگتے ہیں، فلاں نے مانگا تھا، پھوپھی نے مانگا تھا، خالہ نے مانگا تھا، اور رشتہ داروں میں ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ یہاں ہم نے رشتہ نہیں دیا۔ اب وہ ساری کہانی ساری بات سن لی، اگلی بار جب وہ آئے تو کہا میں نے رات کو بیٹھا تھا، دیا جلایا تھا، حساب کیا تھا، اور اس میں آپ کی جو بیٹی کا مسئلہ ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ پھوپھی جس نے آپ سے رشتہ مانگا تھا، آپ نے انکار کیا، اس نے جادو کروا دیا۔ اب ایک تو گھر میں بیماری تو آ ہی گئی، اب بیماری کے بعد گھر میں جھگڑا، لڑائی، فساد رشتہ داروں کے ساتھ، اب اس کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، ہم کسی کو نہیں بتاتے، نہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم ایسا کچھ بتا سکیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا ناظرین کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، علاج کے لیے آپ کسی کے پاس گئے ہیں اور جنات نے بول کے بتا دیا، اب ہوتا کیا ہے کہ جنات تو بول کے بتا رہے تھے، وہ تو نام بتا رہے تھے کہ فلاں نے کیا ہے، اب اس سے بڑی بات کیا ہے؟ قطعاً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چلے بھی جائیں، چھوڑ بھی جائیں، اور یہ معالج ہمیں بھگانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو ان کے خاندان میں، گھر میں لڑائی اور فساد شروع ہو جائے۔ تو ناظرین، نہ ہمارے پاس جنات ہیں، نہ ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ ہمیں کوئی ایسا غیب کا علم ہے کہ کون جادو کروانے والا، کس پر کروایا، کیسے کروایا۔ ہاں اس کا طریقہ یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتہ نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نہیں آئے اور انہوں نے آ کے سارا معاملہ آپ کے سامنے نہیں پیش کیا
کہ جادو کروانے والا کون ہے، جادو کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو کوئی جنات نہیں تھے ایسے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتا دیتے کہ آپ پر جادو کروانے والا لبید بن عاصم ہے، بلکہ صحیح حدیث ہے کہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام جب اٹھے، رات جب آپ علیہ السلام سو کر اٹھے تو آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے آج میری دعا قبول کر لی ہے، اور وہ سارا معاملہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیج کر آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدے کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدے کیا، فرشتوں کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ یہ معاملہ واضح ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کروانے والا کون ہے، اور آپ علیہ السلام نے سارا بیان کیا، 2 آنے والے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا خواب تو وحی الہی تھا، ایک سر کی طرف کھڑا ہوا ایک پاؤں کی طرف، اور آپس میں وہ استفسار کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ایک کہتا ہے ان کو کیا مسئلہ ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے ان پر جادو ہوا ہے، کس نے کیا ہے، لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے، کس پر کیا ہے، کنگھی کے بالوں پر کیا ہے، کہاں رکھا ہے، فلاں کنویں میں رکھا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا۔ تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ صالح کائنات میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر بندہ مومن وہ اس بات کو ماننے والا ہے کہ زمین و آسمان میں سب سے اونچا مقام ہے تو اللہ رب العالمین کا، اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی مقام رکھنے والی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ بتا دیتے یا آپ کو پتہ چل جاتا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، سورہ نور کی ساری آیات آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان تو ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، منافقین نے بڑی بات اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ لمبا واقعہ ہے کہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، اور پھر میں نے ایک دن کہہ دیا کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ چلی جاؤ، پھر بھی مجھے معاملے کا پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک خاتون نے مجھے کہا کہ آپ کے بارے میں تو ایسی باتیں مدینہ میں پھیلی ہوئی ہیں، تو فرماتی ہیں پھر مجھے پتہ چلا، اور پھر ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور فرماتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے باپ ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتی میری ماں بھی بیٹھی ہے، اللہ کے نبی آتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو تسلیم کر لو، اعتراف کر لو، اللہ معاف کرنے والے۔ اب فرماتی ہیں میں نے غلطی کی نہیں تھی، میرے طرف گناہ نہیں تھا جس کی مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی، اگر میں مان لیتی تو کیسے مانتی، انکار کرتی تو میرا انکار کسی نے ماننا نہیں تھا، کیونکہ سارا مدینہ وہاں پر باتیں پھیلی ہوئی تھی، منافقین نے پھیلا دی تھی، سب نے کہنا تھا سارے جھوٹ بول رہے ہیں اور تو اکیلی سچی۔ فرماتی میں خاموش ہوئی، پھر نبی علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ فرماتے ہیں عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل کر دی۔ تو یہ سارا واقعہ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے پاس بھی کوئی جن ہوتا بتاتا کہ عائشہ سچی ہیں رضی اللہ عنہ، منافقین جھوٹے۔ جب تک آسمانوں سے وحی نہیں آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، تو آج کوئی معالج بیٹھ کر یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے میں سارے معاملات جانتا ہوں اور میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہسٹری کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ تو ناظرین یہ جھوٹ پر مبنی معاملات ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جو والدہ کا نام پوچھتا ہے، والد کا نام پوچھتا ہے، یہ ساری ہسٹری، اور پھر کسی کا نام ہم پر لیتا ہے یا جنات بول کر کسی کا نام لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کی طرف جانے کے بجائے ہمیں قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے اور وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو خالصتاً قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس مریض آتا ہے، ہم اس سے اس کے احوال پوچھتے ہیں، احوال سے مراد کیا، آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ باتیں کہ جو مریضوں کے ساتھ ہوتی ہیں، نظر والے مریضوں کے ساتھ ہم پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ یہ مسائل تو نہیں چل رہے، مریض کہتا نہیں ہے۔ پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کے ساتھ جو جادو کی علامات ہیں وہ ہم پوچھتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہو رہا، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ تو نہیں ہو رہا، وہ ساری علامات ہم مریض کے سامنے رکھتے ہیں، مریض کہتا ہے جی یہ بھی میرے ساتھ نہیں ہو رہا۔ پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو ایسی آپ کے ساتھ علامات تو نہیں ہیں جو سائے کی علامات ہوتی ہیں، تو اگر وہ مریض ان میں سے کسی ایک پر وہ کہتا ہے یہ مسائل میرے ساتھ چل رہے ہیں، پھر ہم اس پر قرآن پڑھتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا، نہ ہمارے پاس کچھ ہے، نہ ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے جس کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وعدے کرتے ہیں، لیکن جب جنات بول کے کچھ کہہ رہے ہیں فلاں نے کیا فلاں نے، تو ہم کہتے ہیں اس پر کوئی یقین نہیں کرنا،
اس طرح سے ہم مریض پر قرآن پڑھتے ہیں، مریض سنتا بھی ہے، مریض پر ہم رقیہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہم دم کرنے کے بعد آیات بتاتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں، اور وہ اعمال بتاتے ہیں جن کے ساتھ بندہ شیاطین کے ہر طرح کے شر سے بچ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر بیماریاں، جو امراض ان میں گھرے لوگ ہوتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، ہم ان کا پوری طرح سے ان کی پابندی نہیں کرتے، ان کے اہتمام نہیں کرتے۔ اب واش روم جانے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، ہر گھر میں ساتھ ہمارے کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بنے ہوئے ہیں، واش روم بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے گھروں میں آج جنات کے جو یہ معاملات زیادہ چل رہے ہیں، جادو کے معاملات، شیطانی مسائل، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اٹیچ واش روم ہے، اور ہم وہاں جاتے ہوئے دعا بھی نہیں پڑھتے، سوتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے، اٹھتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں لگی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں جو شیاطین کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب میرے گھر میں اگر لگی تصویریں ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے، تو بتائیں پھر کون آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے تو پھر شیطان ہی آئیں گے نا۔ اور ہم نے جس کی بھی تصویر لگائی ہوئی ہے، میں گھر میں گیا، بڑا پڑھا لکھا گھر اور دینی گھرانہ، گھر میں بڑی ساری تصویر لگی ہوئی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارے والد صاحب کی تصویر ہے، ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا بھی اس کو آپ سب سے پہلے اتاریں، یہ بیٹے کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے۔ تو یہ تصویریں لگی ہوئی شیاطین کو دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح سے جو گھر میں کتا ہے بلا وجہ رکھنا، یہ بھی شیطان کو دعوت دینے والا ہے، شیطان کو دعوت دیتا ہے۔ تو ہم قرآن و حدیث کی طرف آئیں، ہم یہی سمجھاتے ہیں، آیات بتاتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کی طرف ہم لاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو نہیں پتا، بہت زیادہ لوگ دعائیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن اکثر لوگ وہ ہیں کہ جن کو دعاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹی چھوٹی دعائیں صبح و شام جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، ہم ان کو پڑھیں، ہم ان کا اہتمام کریں۔ ہم مریض کو یہ بتاتے ہیں، اور ساتھ سے ہم بتاتے ہیں آپ قرآن کو سنیں، آپ خود پڑھیں، سورہ البقرہ پڑھیں آپ، لیکن اس میں یہ نہیں کہ آپ روزانہ پوری سورہ البقرہ ہی پڑھنی ہے، پوری پڑھیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے، نہیں، استطاعت ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کیا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ سورہ البقرہ پڑھنی ہے نا، آپ روزانہ کی 2 رکوع پڑھ سکتے ہیں، 2 رکوع پڑھ لیں، 3 پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ لیں، یوں ایک روٹین کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں، جب مکمل ہو جائے پھر سے شروع کر دیں۔ جو سورہ البقرہ پوری اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا، تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آخری آیات سورہ البقرہ کی 3 راتیں پڑھ لے گھر میں، جس گھر میں یہ پڑھی جائیں شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ہم دعائیں بتاتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں، دین کی طرف لاتے ہیں، شریعت کی طرف لاتے ہیں، قرآن و حدیث سے علاج کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے مریض ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے لوگوں کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے جو ہمیں شریعت سے دور کرنے والے ہوں، دین سے دور کرنے والے ہوں، وہ دعوے کرنے والے ہوں کہ جن کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں سارے معاملے، سارے احوال، سارے معاملات بتا دیتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو یہ سارا کچھ ہی بتا دیتے ہیں، اتنی پہنچی ہوئی سرکاریں، ان کا مقام نعوذ باللہ پھر بہت ہی اونچا ہوگا کہ سارا کچھ وہ جانتے ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہے۔ میں اور تو کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے میں نے کچھ واقعات رکھے ہیں، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ تو اس بات کے دعوے دار نہیں تھے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ جو اس کا دعوے دار ہے وہ پھر کیسا ہوگا، میں اس پر کلام نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شریعت اس کی کوئی اجازت نہیں دیتی، شریعت کوئی ایسے احوال بتانے والے، اعمال بتانے والے لوگوں کی طرف میں نہیں بھیجتی۔ اور یاد رکھیں، جو ہمارے ہاں یہ بنا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں جی ہم تو گئے تھے ایک عیسائی سے، ہم نے جا کے علاج کروایا، ہمیں تو بتایا گیا تھا عیسائی کا کیا ہوا ہے اور کون عیسائی کرے گا۔ بھائی عیسائی نے کیا ہوا ہے تو کیا قرآن سے اونچا ہے اس کا کیا ہوا جادو؟ یہودی کرنے والا ہے تو آپ یہودی کے پاس چلے جائیں گے، کوئی ہندو کرنے والا ہے تو آپ ہندو کے پاس چلے جائیں گے، اپنی شریعت سے دور ہو جائیں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے اونچا کسی کے پاس کچھ علم موجود ہے جس کے ساتھ وہ علاج کر لے گا؟ نہیں بھائیو، ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے اور ان معالجین کے پاس جائیں جو شریعت کے مطابق علاج کرنے والے، اور جو خواتین ہیں بے پردگی کے ساتھ مریضوں کو بٹھایا ہوتا ہے، خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، غلط طریقہ ہے، شریعت کے قریب ہوں گے اللہ کی طرف سے شفا ملے گی۔ پردے کا کہیں محرم کے بغیر ہم کسی کو دم نہیں کرتے، پردے کا کہتے ہیں، محرم کے ساتھ ہم آنے کا کہتے ہیں، محرم کو ساتھ بٹھاتے ہیں، خامند ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ان میں سے کوئی ساتھ ہو، ہم عورتوں کا علاج اس طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔